تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ سورۃ المزمل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1۔ یا ایہا المزمل، ترجمہ اے چادر لپیٹنے والے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ المزمل اصل میں المتزمل ہے اور تزملہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے اپنے اوپر چادر یا کوئی کپڑا لپیٹ لینا۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ یا ایہا المزمل میں خطاب محبوب کریم علیہ افضل التحیۃ والتسلیم کو ہے۔ البتہ اس خطاب سے نوازنے کا سبب کیا ہے، اس بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے اور جمہور کا بھی یہی مذہب ہے کہ جب غار حرا میں جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر اقرأ بسم ربی کا فرمان سنایا تو اس حیرت انگیز واقعے سے خوف اور دہشت سی طاری ہو گئی اور جسم لرزنے لگا۔ اسی حالت میں حضور اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب چادر لپیٹ چکے تو جبریل فوراً حاضر ہوئے اور یا ایہا المزمل کے خطاب سے وحی کا آغاز کیا۔ عرب میں یہ دستور ہے کہ جب کسی کے ساتھ لطف و محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو جس حالت میں وہ ہو اسی سے اسم مشتق کر کے اس کو خطاب کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ایک دفعہ سو رہے تھے، اسی اثناء میں سوئے ہوئے بختوں کو جگانے والا تشریف لے آیا اور فرمایا قم یا نعمان، اے سونے والے جاگ۔ ایک بار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدۃ النساء بطول زہرا علی ابیہا وعلیہا اطیب التحیات سے کسی بات پر رنجیدہ ہو کر مسجد کے فرش پر آ کر لیٹ گئے۔ حضور آپ کو تلاش کرنے کے لیے تشریف لائے تو فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ حضرت ابو ہریرہ کو آقا نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ یعنی بلی کا باپ فرما دیا، وہ اسی خطاب سے مشہور ہو گئے، اور جو نام ماں باپ نے تجویز کیا تھا وہ متروک ہو گیا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں اہل عرب کے دستور کے مطابق از راہ انس و لطف یوں خطاب فرمایا، در حقیقت محبوب کی ہر ادا محبوب ہوا کرتی ہے۔ علامہ ابن جریر نے اس خطاب کی 2 وجہیں لکھی ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے پہن کر نماز کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس لیے یا ایہا المزمل فرمایا، اے کپڑے پہن کر میری عبادت کے لیے تیار ہونے والے۔ نمبر 2، اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ زاملن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے بوجھ۔ عرب کہتے ہیں فلاں نے وہ بوجھ اٹھا لیا، اب اس کا معنی یہ ہوگا اے نبوت کے بارے گراں کو اٹھانے والے۔ علامہ آلوسی مندرجہ بالا اقوال نقل کرنے کے بعد رقم تراز ہیں کہ زمخشری معتزلی نے لکھا ہے کہ اس خطاب سے حضور کو عتاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی طرح جن کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا چادر لپیٹ کر سو رہے ہیں، اٹھو اور اپنا فریضہ نبوت ادا کرو۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ کلام گستاخانہ ہے اور اس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ بعض لوگوں نے زمخشری کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں قائل کی اس توجیہ سے زمخشری کی تعبیر میں جو گستاخی کا پہلو ہے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنے حبیب کو خطاب فرمائے، ہم پر لازم ہے کہ ہم بارگاہ رسالت کے ادب و احترام کو ہر طرح ملحوظ رکھیں۔ عارف کامل حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ ترجمہ کیا ہے، رسالت کی خلعت فاخرہ زیب تن فرمانے والے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 2۔ قم اللیل الا قلیلا، ترجمہ رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کیجیے مگر تھوڑا۔ سورہ مزمل آیت 3۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، ترجمہ یعنی نصف رات یا کم کر لیا کریں اس سے بھی تھوڑا سا۔ سورہ مزمل آیت 2 اور 3 کی تفسیر۔ اٹھیے اور رات کی ان خاموشیوں میں نماز ادا فرمائیے۔ پہلے آپ اس جملے کی ترکیب ذہن نشین کر لیں
تو اس کا معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ اللیل مستثنا منہ الا حرف استثناء، قلیلاً مستثنا، نصفہ قلیلاً کا بدل ہے، اس کی ضمیر کا مرجع اللیل ہے، اس بدل نے قلیل کے ابہام کو دور کر دیا۔ او حرف عطف، انقص منہ کی ضمیر کا مرجع اللیل اور نصفہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ قلیلاً کا تعلق انقص سے ہے، یعنی نقصاً قلیلا۔ قم اللیلہ سے تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ ساری رات نماز پڑھتے پڑھتے گزار دیجئے، لیکن الا قلیلا فرما کر اس خیال کی نفی کر دی، فرمایا کچھ تھوڑا سا وقت آرام بھی فرمائیے۔ اب تھوڑے کی مقدار بتائی، یعنی نصف رات، لیکن نصف شب میں اگر تھوڑی سی کمی یا تھوڑی سی زیادتی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دے دیا کہ چاہے نصف رات آرام فرمائیں یا نصف سے کچھ کم یا نصف سے کچھ زیادہ، آپ کو اختیار ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ترجمہ، یا بڑھا دیا کریں اس پر اور حسب معمول خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے قرآن کریم کو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، یعنی ترتیل کا معنی ہے بڑی خوبصورتی سے منظم اور مرتب ہونا۔ وہ منہ جس کے دانت خوبصورت اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں اسے صغر رتل کہتے ہیں، یعنی کوئی دانت اونچا نیچا نہیں، کوئی جگہ خالی نہیں، کوئی دانت ٹوٹا ہوا نہیں۔ اسی مناسبت سے ترتیل قرآن کا معنی ہوگا کہ اس کو آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کی تلاوت میں تیزی نہ کی جائے۔ اس آیت کی جامع اور دل نشین تفسیر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے۔ آپ سے اس آیت کا مفہوم پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اس آیت کا معنی ہمارے نبی کریم نے ہمیں بتایا کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں بکھیرتے چلے جاتے ہو اور بال کاٹتے چلے جاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ جب کوئی نادر نکتہ آئے تو ٹھہر جاؤ، اپنے دل کو اس کی اثر انگیزی سے متحرک کرو، تمہیں اس صورت کو جلدی جلدی ختم کرنے کا فکر نہ ہو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 5۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ترجمہ، بے شک ہم جلد ہی القاء کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام۔ سورہ مزمل آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ ان قریب آپ پر ایک گراں قدر کلام نازل ہونے والا ہے، جس میں اوامر و نواہی، احکام و ارشادات کا ایک طویل سلسلہ ہوگا۔ اس پر عمل کرنا اور دوسرے لوگوں سے اس پر عمل کرانا بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بوجھ کا اندازہ لگانا آسان کام نہیں۔ اگر پہاڑوں پر بھی یہ کلام نازل ہو تو وہ اس کی دہشت اور جلال سے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ خود حضور علیہ السلام پر نزول آیات کے وقت عجیب کیفیت طاری ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یعنی میں نے حضور کو اس حالت میں دیکھا جب سخت سردی کے دن بھی وحی نازل ہوتی تو جب وحی کا نزول ختم ہوتا تو حضور کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ کلام الہی کے ثقیل ہونے کی یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پہلے حضور علیہ السلام حرا کی خلوتوں میں ذکر الہی اور مشاہدہ انوار و تجلیات میں مستغرق رہتے۔ اس طرح دل کو بڑی خوشی اور اطمینان نصیب ہوتا۔ مقام نبوت پر فائز کر کے حضور کو مخلوق کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا گیا۔ توجہ کی سمت میں یہ تبدیلی حضور پر بڑی گراں تھی۔ ارشاد و تکمیل کا درجہ اگرچہ استکمال و خلوت سے اعلیٰ و برتر ہوتا ہے، لیکن صوفی کے لیے رجوع الی الخلق بڑا صبر آزما ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض نے کہا ہے کہ نبی کی شان ولایت اس کی شان نبوت سے ارفع ہوتی ہے، کیونکہ پہلی حالت میں ساری توجہ محبوب حقیقی کی طرف ہوتی ہے اور دوسری حالت میں توجہ کا مرکز مخلوق ہوتی ہے۔ لیکن حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول غلط ہے، یعنی نبوت ہر لحاظ سے ولایت سے افضل ہے، کیونکہ صوفیاء کی اصطلاح میں نبوت سیر فی الذات کا نام ہے اور ولایت سیر فی الصفات کا، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 6۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ترجمہ، بلا شبہ رات کا قیام نفس کو سختی سے رونتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے۔
سورہ مزمل آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ ناشئتا وزن کے لحاظ سے تو اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن یہ مصدر ہے، جس طرح عافیتن بمعنی عفو ہے، ناشئت اللیل کا معنی حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بتایا ہے، قیام اللیل بعد النوم، سونے کے بعد رات کو اٹھنا۔ ابن کیسان کہتے ہیں یعنی رات کے آخری حصے میں قیام کرنا۔ اشد وطئ، وطئی کہتے ہیں پاؤں سے کسی کو لتاڑنا، روندنا، کیونکہ رات کو خواب راحت سے بیدار ہونا، نرم اور گرم بستر سے اٹھ کر وضو کرنا، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا نفس کے لیے بہت گراں ہے۔ اس لیے جو شخص شب بیداری اور سحر خیزی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، وہ گویا سرکش نفس کی سرکوبی کر رہا ہے اور اس کے غرور کو پاؤں تلے روند رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے چند روز تو نفس اس کو ناگوار سمجھتا ہے، اس سے بچ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو اٹھا کر مصلی پر کھڑا کر دیا جائے تو اونگنے لگتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ کم ہمت سالک یہ خیال کر کے کہ اس نماز سے کیا فائدہ جس میں خضوع نہ ہو، نفس کے اس فریب کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، لیکن ارباب عزیمت نفس کی ان چالوں میں نہیں آتے۔ وہ اس کی ان حرکتوں کے باوجود سحری کو اٹھنے کی مشق جاری رکھتے ہیں۔ چند روز بعد جب ان کا سرکش نفس سدھائے ہوئے گھوڑے کی طرح ان کے اشارے پر عمل کرنے لگتا ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا کہ نفس کے غرور کو کچلنے کے لیے اور اس کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے یہ نسخہ بڑا کارگر ہے۔ اسے شب بیداری سے خوب لتاڑو، چند دن میں ہی یہ رام ہو جائے گا اور اس کی خرمستیاں باقی نہیں رہیں گی۔ علامہ بوصیری نے کیا خوب کہا ہے۔ ترجمہ: نفس بچے کی مانند ہے، اگر تم اس کا دودھ نہ چھڑاؤ تو وہ جوان ہونے تک ماں کا دودھ پیتا رہے گا، اور اگر تم اس کا دودھ چھڑا دو تو چند روز شور مچانے کے بعد وہ خود ہی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا۔ شب بیداری کا ایک اثر تو یہ ہوا، اور اس کی دوسری تاثیر اقوم قیلہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اقوم کا معنی اعدل، بالکل سیدھا، ہموار، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی خم نہیں۔ قیلہ قال کا مصدر ہے بمعنی قول، یعنی اس وقت قرآن کریم کی تلاوت بڑے صحیح طریقے پر ہو سکتی ہے، نہ شور و شغب ہوتا ہے اور نہ کسی اور کام کی جلدی ہوتی ہے۔ انسان مزے لے لے کر اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 7۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ ترجمہ: یقیناً آپ کو دن میں بڑی مصروفیتیں ہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ سبح پانی میں تیرنے کو کہتے ہیں۔ وہ گھوڑا جو بہت تیز رفتار ہو اس کو فارسن سابحن کہا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دن میں آپ کو ہزاروں مصروفیتیں ہیں، دعوت حق، تبلیغ احکام، سیاسی اور معاشرتی امور کا انصرام، مقدمات کے فیصلے، لشکروں کی ترتیب وغیرہ۔ اس لیے دن میں فرصت کم ملتی ہے۔ رات کی خاموشی ذکر الہی اور قرأت قرآن کے لیے بہت موزوں ہے۔ ان آیات میں نماز تہجد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف دل نشیں ارشادات سے اپنے ماننے والوں کو سحری کے وقت اٹھ کر سر بسجود ہونے کی تلقین فرمائی ہے۔ چند ارشادات نبوی آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر اپنی شان کے شایان نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے تاکہ میں اس کو دوں، کون ہے جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کو رات کو جاگنا ضروری ہے۔ پہلے زمانے کے نیک لوگوں کا یہ دستور رہا ہے۔ رات کو جاگنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو ملیا میٹ کرنے والا ہے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں۔ نمبر 3،
وہ لوگ جو میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 8۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ترجمہ، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ اس کا عطف قم اللیلہ پر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رات کو قیام کیا کرو، نماز و قرات میں شب بسر کیا کرو اور ذکر الہی رات دن صبح و شام کیا کرو، لیکن یہ مقام حاصل نہیں ہوتا جب تک دل ذاکر نہ ہو، اور حق تو یہ ہے کہ صرف دل کا ذکر ہی حقیقی ذکر ہے، کیونکہ ذکر کا معنی ہے غفلت کو دور بھگا دینا، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ دل ذاکر ہو، کیونکہ زبان بسا اوقات ذکر کرتی ہے لیکن دل غافل ہوتا ہے، ایسے ذکر کو ذکر کہنا بڑی زیادتی ہے۔ تبتل کا مفہوم علامہ آلوسی نے یہ بتایا ہے، یعنی ہر طرف سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جا اور اپنے نفس کو ما سوا کے خیال سے پاک کر دے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مراقبے میں مستغرق ہو جا۔ قاعدے کے مطابق مفعول مطلق فعل کے باب سے تبتلاً ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ بتلا اور تبتلا دونوں کے معنی ایک ہیں، اس لیے باب تفعیل کا مصدر ذکر کر دیا تاکہ قوافی کی رعایت ہو جائے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان دنیا سے قطع تعلق کر لے، نہ گھر بار سے سروکار، نہ اہل و عیال کا خیال۔ اس قسم کے تبتل کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ارشاد نبوی ہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عمر کو ارشاد فرمایا کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طلب نہ رہے۔ صوفیاء کرام کا قول ہے کہ جس راہ کے ہم مسافر ہیں اس پر 2 قدم ہی اٹھتے ہیں کہ منزل آ جاتی ہے۔ پہلا قدم مخلوق سے قطع تعلق اور دوسرا قدم وصول الی الحق، یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ ذرا مزید غور فرمائیے، حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کا نام یاد کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رسائی اس کے اسماء حسنہ کے ذکر تک ہے، اس کی ذات کا ذکر بڑی دور کی منزل ہے۔ دوام ذکر سے دوام حقیقی مراد نہیں بلکہ دوام عرفی ہے، یعنی انسانی طاقت کے مطابق کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ایسا ذکر انسان کو تبتل کی منزل تک پہنچانے کا وسیلہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ جذب الہی دستگیری فرمائے یا شیخ کامل کی کشش نصیب ہو جائے۔ حضرت یعقوب چرخی لکھتے ہیں، ترجمہ، اس معنی کو ہی اہل تصوف ما سوی اللہ کی نفی کہتے ہیں، اور یہ معنی کثرت ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور عنایات ازلی اور شیخ کامل و مکمل کی خدمت اس کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کی عنایت اور خاصان حق کی عنایت کے بغیر اگر کوئی فرشتہ بھی ہو تو اس کا نامہ عمل سیاہ ہوتا ہے۔ شیخ جو محبوب حق اور مجذوب مطلق ہوتا ہے، اس کی ایک نظر مبارک سے ظاہر و باطن کو وہ صفائی حاصل ہوتی ہے جو طرح طرح کی ظاہری عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ الہی ہمیں اپنی کششوں سے وہ عطا فرما جو تیری شان کرم کے شایان ہو۔ اللہم ارزقنا من جذباتک ما یلیق بکرمک۔ سورہ مزمل آیت نمبر 9۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ ترجمہ، مالک ہے شرق و غرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس بنائے رکھیے اسی کو اپنا کارساز۔ سورہ مزمل آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ وہ مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر کام اسی کی مرضی سے طے پاتا ہے۔ وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو اپنا کارساز بنا لو، اپنے سارے کام، اپنے سارے احوال، اپنی ساری ضرورتیں اسی کے سپرد کر دو، اور یقین رکھو کہ وہ کارسازی فرمائے گا اور دین و دنیا میں سچی کامیابی تمہیں نصیب ہوگی۔ سورہ مزمل آیت نمبر 10۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ ترجمہ، اور صبر کیجئے
ان کی دل آزار باتوں پر، اور ان سے الگ ہو جائیے بڑی خوبصورتی سے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ وہ دل جو ان کے لیے ہمدردی اور خلوص کے جذبات سے لبریز تھا، وہ ناہنجار اسی کو دکھانے میں لگے رہتے، کاہن، شاعر، ساحر، مجنون جیسے مکروہ اور نازیبا الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال کرتے۔ مذاق کرنا، جھوٹے الزام تراشنا، غلط تہمتیں لگانا ان کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محبوب، یہ جو کچھ بکتے ہیں انہیں بکنے دو، ان کی طرف سے روئے انور پھیر لو۔ ان کی گستاخیوں اور اذیت رسانیوں کا انتقام لینے کا خیال بھی قلب مبارک میں نہ گزرے۔ آپ نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے ہیں، اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ حجرن جمیلہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ ان سے الجھنا، ان کے دو بدو ہونا اور ان سے انتقام لینا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 11۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ ترجمہ: آپ چھوڑ دیں مجھے اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اے محبوب، آپ نے مجھ پر توکل کر لیا اور مجھے اپنا کارساز بنا لیا، اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد بہت جلد یہ اولی النعمتی میدان بدر میں ذلیل و رسوا کر کے قتل کر دیے گئے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 12۔ ان لدینا انکالا وجحیما۔ ترجمہ: ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 13۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ: اور غذا جو گلے میں پھنس جانے والی ہے اور دردناک عذاب۔ سورہ مزمل آیت نمبر 12 اور 13 کی تفسیر۔ انکال نکلن کی جمع ہے، وہ بھاری بھرکم بیڑیاں جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں اور انسان ہل جل نہیں سکتا۔ وہ چیز جو گلے کو پکڑ لیتی ہے، نہ نیچے اترتی ہے نہ باہر نکلتی ہے، جیسے غسلین، زقوم وغیرہ، اسے ذا غصۃ کہتے ہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 14۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ ترجمہ: یہ اس روز جس دن لرزنے لگیں گے زمین اور پہاڑ ریت کے بہتے ٹیلے بن جائیں گے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ قیامت کے روز انہیں مذکورہ بالا عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ کثیبن ریت کا ٹیلا، مہیلن ایسی ریت کا ڈھیر جو ہوا کے جھونکوں سے یا کوئی ٹھوکر لگنے سے پانی کی طرح بہنے لگتا ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 15۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ ترجمہ: اے اہل مکہ، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول تم پر گواہ بنا کر، جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ اہل مکہ کے سامنے فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی شان و شوکت اور غرقابی کے تذکرے وہ اپنے بڑوں سے سنتے چلے آئے تھے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا ہے جو قیامت کے روز تمہارے کفر و ایمان پر گواہی دے گا۔ جو کفر و نافرمانی تم سے صادر ہوئی ہے، قیامت کے روز وہ اس کی گواہی دے گا۔ جس طرح ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، اسی طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 16۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ ترجمہ: پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 16 کی تفسیر۔
تمہاری طرح فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر تم نے میرے رسول کی دعوت رد کر دی تو پھر اس قسم کے انجام کے لیے تیار رہنا۔ وبیل، شدید اور سخت چیز جو بارش بڑی تیز برستی ہے اسے ماترن وابل کہتے ہیں، جو پانی پینے کے قابل نہ ہو اسے ماء وبیل کہتے ہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 17۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ ترجمہ: ذرا سوچو کہ تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرتے رہے اس روز جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 18۔ السماء منفطر به کان وعده مفعولا۔ ترجمہ: اور آسمان پھٹ جائے گا اس کے ہول سے، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر۔ اگر تم کفر سے باز نہ آئے اور اس گمراہی و ضلالت پر مصر رہے تو پھر وہ دن جو اتنا ہولناک اور لمبا ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور آسمان جیسی مضبوط چیز بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، تو اس دن عذاب الہی سے تم کیوں کر بچ سکو گے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 19۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ ترجمہ: یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے، پس اب جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ۔ سورہ مزمل آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ یہ آیات جو آج ہمارا رسول تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے، یہ تمہارے لیے یاد دہانی ہے تاکہ تم خواب غفلت سے آنکھیں کھولو اور جس کا جی چاہے وہ اس راستے پر گامزن ہو جائے جو اس کے پروردگار کی رضا اور معرفت کی طرف لے جاتا ہے۔ علامہ پانی پتی رقم تراز ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی حسی بعد اور ظاہری دوری تو ہے نہیں تاکہ کسی راستے پر چل کر اس کا قرب حاصل کیا جائے، وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارے اور اس کے درمیان جو بعد اور جو دوری ہے وہ غفلت کی دوری ہے، وہ ظلمانی حجاب ہے۔ اس حجاب غفلت کو دور کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہر وقت اس کو یاد کیا جائے، اس کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیا جائے۔ ذکر سے ہی یہ حجاب اٹھتا ہے، اس ذکر سے ہی بندے کو اپنے رب کی معیت اور اس کا عشق نصیب ہوتا ہے، اور اسی محبت و عشق کے فیض سے اس کی عظمت و کبریائی کے نورانی پردے اٹھتے ہیں اور محب صادق سرادقات عظمت کو الٹتا ہوا حریم قرب میں جبہ سائی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ ان پردوں کا اٹھنا صرف ذکر الہی سے ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ ذکر سے غفلت زائل ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، معیت نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح ارشاد رسالت ہے، ہر انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، پس محبت محب کو اپنے محبوب کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ عظمت و کبریائی کے پردے اس وقت اس کو روکتے نہیں۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔